اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قالوا یا لوط ان رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. یہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 81 سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے. قالوا یا لوط، یہ گفتگو اب یعنی کرنا جو کس کا بیان ہے گفتگو کا، یہ فرشتے ہیں، جو بھی جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے کہا، یہاں اسی لیے بریکٹ میں دیکھیں فرشتے لکھا ہوا ہے، فرشتوں نے کہا اے لوط، یا لوط، اے لوط، بے شک انا، بے شک ہم، رسولو، بے شک ہم، انا یہ بتا رہا ہے، رسولو رسول کی جمع ہے، ربی کا بے شک ہم آپ کے رب کے یا تیرے رب کے قاصد ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہم عوام الناس عام انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں. لن یصلوا، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، یا آپ کی طرف نہیں آ سکتے، یہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے، یہ ہمارے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے جو ان کا اپنے قوم کے ساتھ کرتے ہیں. لن یصلوا، ہرگز نہیں، یہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے. یہ الیک فاسر باہلک، فرمایا چنانچہ تم اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کے نکل جاؤ، یعنی لے چلو، مطلب واپس اس بستی سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے. بیاہلک، اپنے اہل کے ساتھ نکلنا ہے. آپ نے کب نکلنا ہے؟ رات کے وقت نکلنا ہے، من اللیل، ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے؟ التفات بھی نہیں کرنا، ولا یلتفت، تم میں سے کوئی بھی ان کی طرف التفات نہ کرے، مڑ کر نہ دیکھے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. علم امرأتک، یہاں یہ امرات کون ہے؟ یہ لوط علیہ السلام کی زوجہ بیگم کی بات ہو رہی ہے. کوئی مڑ کر نہ دیکھے، سوائے اللہ، سوائے کس کے؟ آپ کی بیوی کے، یعنی وہ تو دیکھیں گے مڑ کر، کیونکہ ان کا التفات، ان کی ہمدردی اپنے قوم کے ساتھ ہے، تو وہ تو مڑ کر دیکھیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے، ان کو یعنی آپ نہیں روک سکیں گے، نہیں روک پائیں گے. بے شک اسے پہنچے گا یا پہنچنے والا ہے. کیا پہنچے گا؟ عذاب، وہ عذاب جو ان کو پہنچے گا، یعنی جو قوم کو، جو عذاب، جس عذاب میں قوم مبتلا ہوگی، وہی عذاب لوط علیہ السلام کو، بیوی کو بھی پہنچے گا. بے شک ان کے وعدے کا مطلب کیا؟ مطلب ان سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ عذاب کا وعدہ ہے نا. تو عذاب کا جو ان کا وعدہ ہے، وعدے کا جو وقت ہے وہ ہے صبح کا وقت. ہم اردو میں بھی صبح بولتے ہیں نا، یہاں بھی دیکھیں 2 جگہ صبح آیا ہے، الصبح اور الصبح، ٹھیک ہے. یہ موعد کیا ہے؟ وعدہ ہے. وعدہ وعید اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، اس میں بھی حروف اصلی آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ واو عین دال. اور الیسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آ کا مطلب یہاں حمزہ زبر آ جو ہے وہ تو کیا، یعنی سوال کا انداز ہے. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، یعنی یہ حال، یعنی ابھی موجودہ حال کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ ان کے عذاب کا جو وعدہ ہے، وعدے کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے. اور کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے کیا؟ یعنی صبح تو بہت قریب ہے، دور تھوڑی ہے کوئی، ظاہر ہے رات کے بعد کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے. یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے، بس صبح ہوا چاہتی ہے اور ان پر عذاب آیا چاہتا ہے. ابھی تک جو بیان ہو رہا تھا وہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم پر جو کچھ بھی بحث مباحثہ چل رہا تھا وہ بیان ہوا. اب یہاں پر فرشتوں نے بتایا لوط علیہ السلام کو کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. تو قوم کے جب بدماش باز ہی نہیں آئے، لوط علیہ السلام کی بات سنی نہیں. لوط علیہ السلام نے جب کہا کہ کاش کہ میں تم سے مقابلہ کر سکتا یا کوئی مضبوط پناہ گاہ میں ہوتا تو تمہیں بتاتا میں،
بہت دیر تک بحث و تکرار کے بعد جب بات نہیں بنی، فرشتے سارے یعنی مناظرہ جو ہے ملاحظہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے حد کر دی، دیواریں پھلانگنے لگ گئے، دروازے پہ یعنی دھکے دینے لگے یا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے، تو فرشتوں نے پر مارا جس سے سب اندھے ہو کر بھاگ اٹھے۔ سورہ قمر میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ وہاں دیکھیے گا تو پتہ چلے گا آپ کو، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی یا پھسلانے کی یا بہلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ فرشتوں نے پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں مٹ گئیں۔ سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اس آیت میں یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بالکل عاجز آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور اپنی قوم کے بدکاروں کو روک بھی نہیں پا رہے ہیں، تو نہ روک سکنے کی وجہ سے سخت رنجیدہ بھی ہیں، تو انہوں نے بتا دیا، فرشتوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہرگز یہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی فرشتوں نے آپ سے کہا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیں اور آپ خود ان سب کے پیچھے ہوں، یعنی اپنے اہل کو، جیسے کہنا چاہیے نا کہ ایک ہوتا ہے نا ریوڑ کو ہکاتے ہوئے لے کے جانا نا، تو ظاہر آپ نے کبھی دیکھا ہے بکریوں کا ریوڑ ہو یا کسی اور چوپائے کا، تو جو اس کا چرانے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے ہوتا ہے، باقی بکریاں سب آگے ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی اپنے گھر والوں کو آپ لے کر چلیں کہ آپ پیچھے ہوں اور یہ سب آگے ہوں۔ تو آپ یعنی اس طرح سے لے کر ان لوگوں کو نکلے، اور فرمایا کہ ولا یلتفت، اور تم میں سے کوئی شخص بھی، ٹھیک ہے، ایک شخص بھی، ایک فرد بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ان کی طرف التفات نہ کرے۔ یعنی جب ان پر نازل ہونے والے عذاب کی آواز جب ظاہر کانوں میں تو پڑے گی نا، چیخو پکار کی آواز تو آئے گی، تو جب آپ لوگ ان کی آواز کو سنو تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اور ان خوفناک آوازوں کی طرف دھیان نہ دو، توجہ نہیں کرو، بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ، سوائے تمہاری بیوی کے۔ یہاں پر مفسرین نے دو تفسیر کی ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی درست ہو سکتی ہے، اور ایک ہی ہے، لازمی بات ہے کہ دونوں تو نہیں ہو سکتی ایک وقت میں۔ تو دو تفسیر یہ کی ہے کہ اپنی بیوی کے سوا جو باقی گھر والے ہیں ان کو لے کر آپ چلے جائیے۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی، یعنی بیوی کو گھر میں ہی چھوڑ دیجیے، باقی لوگوں کو لے کے بستی سے نکل جائیے، جہاں عذاب آنا ہے وہاں سے آپ چلے جائیے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی مڑ کر دیکھے گی، اور اپنے کفر اور قوم کی ہمدردی کی وجہ سے ان پر بھی کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ عذاب کیوں آئے گا؟ جب دیکھے گی قوم کی طرف مڑ کر، اور جب قوم کی آہو بکا دیکھ کر خود بھی آہو بکا کریں گی تو ان کو بھی وہی عذاب پہنچ جائے گا جو قوم کو پہنچے گا۔ تو باقی اللہ ہی بہتر جانے، لیکن دونوں میں سے ایک بات تو بہرحال ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے، اور بہت جگہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے، اِنَّهُ مُصِيبُهَا، یعنی وہ عذاب جو ان لوگوں پر آئے گا، ما اصابہم، وہی جو ہے ہا ضمیر جو ہے کدھر ہے؟ ان کی بیوی پر ہے، الا امرأتک، ٹھیک ہے، اِنَّهُ مُصِيبُهَا، یعنی وہ عذاب جو قوم کو ملے گا وہی عذاب اس کو بھی ملے گا۔ جب مڑ کر دیکھیں گے تو ایک پتھر ان پر بھی آگے گر جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات سبق لینے کی ہے، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اب یہ بیوی نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ مجرم قوم کی ساتھی بنی تھی، تو مجرم قوم کا ساتھ دینا یا ان کی طرف رغبت التفات کرنا یا ان کے دکھ میں ہمدردی کرنا، جب دکھ ان کا کس طرح کا دکھ جو اللہ کی عذاب کی صورت میں آیا ہے، تو ایسی یعنی سوچ رکھنے والوں کو بھی وہی عذاب آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں غلط کام میں، جرموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ قرآن نے یہاں تک بیان کیا، اگرچہ وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی ماں باپ سے زیادہ قریبی رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے،
سب سے زیادہ قریبی رشتہ تو ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، بچوں ہی کا ہوتا ہے ایک دوسرے سے. تو اب اتنا تک قرآن نے کہہ دیا کہ یعنی جب معاملہ حق اور عدل اور قسط اور انصاف کا ہو تو وہاں آپ نے ساتھ حق کا دینا ہے، وہاں آپ نے ساتھ گمراہوں کا اور جاہلوں کا اور ظالموں کا ہرگز نہیں دینا، نہ ہی ان سے کوئی ہمدردی کا اظہار کرنا ہے. ان سے دوری بنائے رکھیں، ورنہ یہ کہ وہ عذاب جو ان کو آئے گا وہی آپ کو بھی پہنچ جائے گا. یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. ظالموں کے ساتھ ہمدردی کرنا مظلوموں پر ظلم ہے، یاد رکھیے گا. جو ظالم سے ہمدردی کرے گا وہ بھی ظالم شمار ہوگا. تو ہوا یہی کہ ان کی بیوی نے مڑ کر دیکھا اور پھر آہو بکا کی، کہا ہائے میری قوم. یہ کہنا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر جو سب پر جس کا نام لکھا تھا آیا اور ان کے اوپر گرا اور اس نے ان کا کام تمام کر دیا. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی یہ بیگم جو ہے وہ رہ جائیں گی پیچھے، ان کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان کی قوم کو پہنچے گا. اور یہاں پر ایک سبق ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو بس فکر ہونی چاہیے تو صرف یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اس علاقے سے نکل جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے شور اور دھماکوں کی آوازیں سن کر راستے میں آپ لوگ ٹھہر جاؤ اور جو عذاب کا یعنی ایریا ہے، رقبہ ہے، تو عذاب کے لیے جو نامزد کیا جا چکا ہے اس میں عذاب کا وقت آ جائے اور عذاب کا وقت آ جانے کے بعد بھی آپ لوگوں میں سے کوئی وہاں رہ جائے تو پھر معاملہ ذرا سنگین ہے. اس لیے آپ لوگوں کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلدی سے جلدی رات کے حصے میں آپ لوگ یہاں کی صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں اور اس علاقوں کو پورا چھوڑ دیں. اور ایک سبق یہاں پر بہت عبرتناک ہے. وہ عبرتناک سبق یہ ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ واقعہ جو اس سورہ میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کسی بزرگ کی رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش اپنے گناہوں کی پاداش سے تم کو نہیں بچا سکتی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم گناہ کر رہے ہو اور تم کو تمہارے پیر صاحب بچا لیں گے یا کوئی بابا بچا لیں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی مزار والا بچا لے گا، تو یہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بزرگ کی بزرگی اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتی. ہاں اگر اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کی مان لی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو پھر سب کی بزرگی آپ کے کام آئے گی. بہت سے سفارشی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھڑے کر دیں گے، ادروائز کسی کی سفارش آپ کے کام نہیں آئے گی. تو اس لیے یاد رکھیں سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے. اللہ کا سہارا پکڑ کر چلیں اور ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکیں. ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں عذاب چھوئے گا، ورنہ تمہارے قریب عذاب پہنچ جائے گا. اس لیے ظالموں کی طرف بالکل بھی رغبت نہیں کرنی، دور کا فاصلہ رکھنا ہے. جو قرآن و سنت کی مخالفت کرے اس سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھیں، اس سے دور کا فاصلہ رکھیں، دور کا واسطہ نہ رکھیں، فاصلہ رکھیں. لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، شیطان نے ہمیں اللہ کی یاد بھلا دی، سب سے ہم نے لو لگا لی لیکن اپنے مالک کو ہی چھوڑ دیا. بہرحال یہاں دیکھیں آپ پورا منظرنامہ کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی تک جب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے گفت و شنید کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کو واض و نصیحت کر رہے تھے، فرشتے خاموش تھے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل جیسے انجان مہمانوں کی طرح کسی بات میں حصہ نہیں لے رہے تھے. تو اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے. جب ان لوگوں نے حد کر دی، یہ آپ کو جیسے پتا ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لوفر ہیں، اوباش ہیں، تو یہ جب یہ اوباشوں نے ان گستاخی کی یعنی انتہا کر دی، جب ان کی گستاخی حد کو پہنچ گئی اور لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی بھی انتہا ہو گئی، تو فرشتے گویا ہوئے، اے لوط آپ گھبرائیے نہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، ان مسخروں کو آگے آنے دیجئے. ٹھیک ہے، دروازہ توڑ کے آئیں، کھڑکی سے گھس کے آئیں، دیواروں پہ وہ کہنا چاہیے کہ سلاخیں گھسا کے سوراخ کریں، کچھ بھی کریں، کرنے دیجئے، ان کو آنے دیجئے. ہم وہ نہیں ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم خوبصورت مرد ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. آئیں تو صحیح، ذرا آئیں، ہمارے قریب آئیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ابھی ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان بستیوں کو تو بالا کر کے رکھ دیں. آپ ایسا کریں کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیے. لیکن آپ کی بیوی
کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان مجرموں کا حشر ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں تو ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی بات ہے، اور صبح ہونے میں دیر ہی کتنی ہے، صبح ہونے کی دیر ہے بس، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے. تو اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، صبح بہت قریب ہے اور عذاب بھی بہت قریب ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت ڈرتے ہی رہنا چاہیے. اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی ہنسی کھیل میں مذاق میں اس کو اڑا دیں، مسخرہ یعنی لطیفہ سنا سنا کر جو ہے نا ہم ہنستے رہیں اور مسخرگی کرتے رہیں اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. تو یہ تو اس قوم کا ذکر ہوا ہے، لیکن آج کی قوم کے لیے بھی اس میں سبق ہے. اور اس قوم نے جو جرم کیا تھا، آج کے لوگ دھڑلے سے اس کام کو کہتے ہیں کہ بس اس کا قانون پاس کر دیا، ٹھیک ہے ہم بھی یہ کریں گے، نعوذ باللہ انہوں نے کیا تھا ہم بھی یہی کام کریں گے. کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی افسوس نہیں. کیسے لوگ ہیں، کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب یوں ہی سہ لیا، نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کا عذاب ایسے آسان نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہر وقت اپنا بچاؤ کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر کوئی کام نہیں آتا. اب آپ دیکھیں نا کتنی بڑی مثال ہے، لوط علیہ السلام کیسی بزرگ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. ذرا غور تو کیجیے، آپ تصور میں تو آپ لائیں. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی بات نہیں مانتی، تو ان کی لوط علیہ السلام کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آتی. تو اگر آپ بھی اپنے رب کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ کو کیسے سفارش کام آئے گی؟ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے؟ آپ کے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے، کون سے فارمولوں کا آپ نے ایجاد کر لیا ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کسی کو لے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہاں بھائی اس کی سفارش اللہ کے جناب میں ہمارے کام آ جائے گی، ہمارے کرتوت کیسے ہی کیوں نہ ہو. ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے.